قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، فباب الشفعہ، شفع سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے جوڑا، اس کی ضد ہوتی ہے فرد، اور کئی معنی پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، یا کئی معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس میں ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، ضم ملانا، ایک آدمی کو دو آدمی سے ملا دیا، ایک شے دو ہو گئی، دو شے کو آپس میں ملا دیا، یہ سب معنی شفاء کا ہے۔ گویا ایک فرد کو دوسرے فرد سے جب ملا دیا تو وہ دو ہو گئے۔ والشفع والوتر، قرآن نے کہا قسم ہے جوڑے کی اور قسم ہے طاق کی۔ یہ شفعہ بیوع کے اندر یہ ہے کہ صاحب دو شخص یا دو سے زیادہ شخص اگر کسی شے میں پارٹنر ہو، اور ایک پارٹنر نے اپنے دوسرے پارٹنر سے بلا اجازت، بغیر اس کو خبر کیے ہوئے، کسی تھرڈ پرسن سے، تھرڈ پارٹی سے اپنے حصے کی شے بیچ دی ہو، تو پارٹنر کو حق ہے کہ مشتری سے زور زبردستی مال واپس کرائے اور اس کو اپنے نام رجسٹرڈ کرے، اور جتنا پیسہ تھرڈ پارٹی نے پارٹنر کو ہمارے دیا ہے اتنا پیسہ ہم دے دیں کہ پابند ہوں گے۔ اسی عوض کے ذریعے یا اسی عوض کے سبب جو تیسرے شخص نے خریدا ہے ہمارے پارٹنر کا حصہ، ہم خریدنے کے حقدار ہیں، اور مشتری کی بیع فسخ کر دی جائے گی، اور وہ شے جو پارٹنر دے دوسرے کو بیچا ہے وہ شریک کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ گویا کہ پارٹنر کا اپنے پارٹنر کے حصے کو حاصل کرنا قوت سے، قانونی طور پر اس شخص سے جس کی طرف وہ شے منتقل ہو گئی، بیع کے ذریعے ہو یا تبادلے کے ذریعے ہو، ہمارے پارٹنر نے اپنے اس حصے کا تبادلہ کر لیا دوسری سے، اس کو کہا کہ تم یہاں لے لو ہمارے پارٹنر کے ساتھ، اور تم اپنی زمین ہم کو وہاں دے دو، تو ایسا نہیں چلے گا۔ تو ایک پارٹنر کو یہ اسلامیکلی، مذہبی طور پر، شرعی طور پر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے پارٹنر نے بغیر اس کو خبر کیے ہوئے، بغیر اس کی اجازت سے اگر سامان بیچا ہے تو وہ مشتری سے جبریہ طور پر زور زبردستی سامان واپس کرائے گا اور اپنے حصے میں لے گا۔ مثال سے سمجھیے کہ جیسے زید اور عمر ایک مکان میں یا ایک زمین میں یا ایک مزرعہ میں شریک ہے، دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے 1 ایکڑ ہے، نصف اس کا ہے، زید کا ہے، نصف عمر کا ہے، لیکن عمر نے اپنا حصہ خالد سے بیچ دیا زید سے پوچھے بغیر۔ تو عمر نے جب اپنے خالد سے بیچا تو زید کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خالد سے اس حصے کو واپس لے، جو قیمت اس نے دی ہے عمر کو وہ دے کر کے خالد سے اس حصے کو واپس لے، چاہے خالد اب اس کے لیے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن چاڑو ناچاڑ آپ کو دینا ہی۔ تو اس طریقے سے پوری زمین گویا کہ ایک شخص کی ہو جائے گی، اس شخص کی جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا ہے۔ انتزاع الشریک حصۃ شریک ہے، انتزاع کہتے ہیں قوت سے حاصل کرنا، کسی چیز کو قوت سے لینا۔ تو گویا کہ پارٹنر نے جو اپنا حصہ بیچ دیا ہے تو اس کے پارٹنر کو حق ہے کہ مشتری کی رضامندی کے بغیر اس حصے کو اپنے نام لے کرا لے، کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ گویا کہ یہ شفعہ اختیاری نہیں ہے کہ دے دیا گیا ہے آپ کو اختیاری صفت، وہ ایک دم ضروری حق ہے اس کو جو دیا گیا ہے ہم دیکھنے، کیونکہ مسئلات ہے اس کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ پارٹنر ہی پارٹنر کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آدمی چاہتا ہے ایک وقت میں آ کر کے بھائی پارٹنرشپ ہمارے درمیان ہے وہ ختم ہو جائے، کل مال کے تم مالک ہو یا ہم مالک ہو جائے۔ چیز آئے کہ آپ سے ہماری تھوڑی بنتی بھی تھی، اگر
آپ نے کسی ایسے شخص کو بیچا ہے، ممکن ہے کہ اس سے ہماری اور نہ بنتی ہو اور وہ ہمارے حق میں آپ سے زیادہ بے تکا آدمی سمجھ میں آئے، ثابت ہو. تو اسی لیے جو مشقت ہے یا جو پریشانی ہے ایک شریک کو دوسرے شریک سے، اس سے کہیں زیادہ تیسرے شخص سے بیچنے پر یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کوئی بھی پارٹنر اگر اپنا حصہ بیچتا ہے، چاہے جائیداد منقولہ ہو کہ غیر منقولہ، عقار ہو، زمین ہو، باغ ہو، کھیت مکان ہو، یا موٹر ہے ہماری جس میں ہم دونوں شریک ہیں، آدھا حصہ آپ بیچ رہے ہیں، نہیں، پہلے آپ اپنے پارٹنر سے پوچھیں منقولہ اشیاء ہو کہ غیر منقولہ اشیاء. اچھا، ممکن التقسیم ہو یا غیر ممکن التقسیم ہو، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوگی. اگر تقسیم ہوگی تو کسی کی دکان نہیں بیٹھے گی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہے تو اس میں شفا نہیں ہوگا. بھائی اس میں تو اور زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں تو پریشانی اور بڑھے گی. کسی ایک ہی کو دو گے نا تو وہ کام ملے گا. اب آپ کسی دوسرے کو لے آؤ گے تو پریشانی اور پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. ہم دونوں شریک تھے، مل کر کے اس دکان میں کاروبار کرتے تھے، اب تم نے اپنا حصہ بیچ دیا کسی سے، اب اس سے ہماری بنے گی نہیں اور تقسیم کے قابل نہیں ہے. تو جو شے تقسیم کو قبول کرتی، یعنی بڑا رقبہ ہے، اس میں جو پارٹنر سے پارٹنر کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ حق مل رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ پریشانی تو اس کو اشیاء منقولہ میں ہے کہ بائک میں آپ یا موٹر میں آپ نے دوسرے کو شریک کر دیا ہمارے ساتھ. یا اسی طریقے سے چھوٹی سی دکان ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، 10x10 کا کمرہ ہے، اس کو آپ نے لے لیا، دو آدمی کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، تھرڈ پارٹی کو آپ نے دے دیا تو اور اس میں زیادہ پرابلم ہو جائے گی. تو اس لیے صحیح قول یہی ہے، فی کل ما لم یقسم، ہر وہ چیز جو تقسیم نہیں ہوئی ہے، یعنی دونوں پارٹنر ہیں، تو ایسی چیز جو مشاع ہے، مشترک ہے دو پارٹنر کے درمیان، اگر کوئی پارٹنر اس کو اپنا بیچنا چاہے، چاہے وہ چیز تقسیم کو قبول کرتی ہو، ڈیوائڈ کے لائق ہو کہ ڈیوائڈ کے لائق نہیں ہو، چھوٹی چیز ہو، لیکن ہر حال میں آپ کو اپنے پارٹنر سے پوچھنا پڑے گا. اور اگر نہیں پوچھا ہے، بیچ دیا ہے، تو وہ بیع کینسل ہو جائے گی. وہ ڈیڈ جو آپ نے کیا ہے وہ قانونی طور پر کینسل ہو جائے گی، اور پارٹنر آپ کو وہ قیمت دے دے گا اور اپنے نام اس کو کرائے گا. یہ شرعی حق ہے. اور اہل علم نے کہا ہے کہ صاحب اس کے اوپر، علامہ ابن المنذر نے کہا کہ اجماع ہے اس کے اوپر، کہ جو بھی زمین یا گھر یا دیوار یا باغ تقسیم نہیں ہوا ہے پارٹنر کے درمیان، اس میں پارٹنر کو حصہ ہے. ہاں، تقسیم اگر ہو گیا ہے، آپ نے اپنی باؤنڈری الگ کر لی، میں نے اپنی باؤنڈری الگ کر لی، دونوں کا مال، دونوں کا حصہ متمیز ہو گیا، ایک دوسرے سے الگ ہو گیا، راستے بھی الگ ہو گئے، آپ اپنے حصے میں ایک راستے سے آتے ہیں، ہم اپنے حصے میں ایک راستے سے آتے ہیں، تقسیم بھی ہو گئی، پھر ہم دونوں پارٹنر نہیں رہے. جب بٹوارا ہو گیا ہمارے درمیان، حد بندی قائم ہو گئی، راستے الگ الگ کر دیے گئے، تو پھر آپ جس سے چاہے بیچ لیں. پھر پڑوسی کی حیثیت سے کیا پڑوسی کو حق ملتا ہے، حق کے شفاء کی نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے. لیکن ابھی ایز اے پارٹنر اب ہم پارٹنر نہیں رہے. جب تقسیم ہو گئی اور ہم نے حد بندی کر دی تو پارٹنر نہیں رہے، لہذا وہ حق کے شفاء ایز اے پارٹنر نہیں ملے گا. پڑوسی کی حیثیت سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، حنفیہ کا جمہور کے ساتھ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں ملے گا پڑوسی کی حیثیت سے، جمہور کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر راستہ ایک ہی ہو تو پریشانی بڑھے گی دوسروں کے مقابلے میں، کہ کوئی دوسرا تیسرا آ جائے. تو اگر اسی پڑوسی کی نوعیت ایسی ہے کہ راستہ ایک ہی ہے تو پھر پڑوسی کو بھی حق ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ قول مناسب رکھتا ہے. تو دیکھیے، یہ جو ہے پارٹنر کو پارٹنر کا حصہ منتقل کرنے کا جو شریعت کا قانون ہے، یہ اصل میں دفع مضرت کے لیے ہے. سمجھا کہ نہیں، کہ شریک کو جو اپنے شریک سے تکلیف ہو رہی ہے، سمجھا کہ نہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ اس کو دے دیجیے اپنا حصہ، یا وہ آپ کو دے دے، کوئی ایک آدمی دے دے. سمجھا کہ نہیں، ایک دوسرے کو. آپ اگر بیچنا ہی چاہتے، وہ قیمت ہم دینے کو تیار ہے، تو پھر آپ دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق یا صرفت الطرق فلا شفعة. متفق علیہ واللفظ للبخاری. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا، حکم دیا، اس حکم کو آپ نے ثابت کیا
پارٹنر کے درمیان کن چیزوں میں؟ فی کل ما لم یقسم، ہر وہ چیز جو پارٹنر کے درمیان ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، مشترک ہے، فی کل ما لم یقسم۔ اب لفظ قسم یا یہ بٹوارا، تو اسی سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو چیز بٹوارے کے قابل ہو، بہت چھوٹی سی چیز ہو، اس میں شفع نہیں گا، بھئی اس میں تو اور بدرجہ والا شفع ہوگا۔ یہ کہنا مقصود ہے کہ جب تک مال مشترک ہے اس وقت تک اگر کوئی پارٹنر اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر کو دے کر کے معاملہ ختم کرے۔ لیکن جب بٹوارا ہو جائے، اب یہ معلوم ہو گیا کہ شفع فی کل، ہر اس شے میں ہے جب تک وہ شے مشترک ہے۔ اب اس میں منقولہ، غیر منقولہ، زمین، جائیداد، موٹر گاڑی، جی مکان، سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ فی کل ما لم یقسم اے ما کان مشترکا بین اثنین، جو دو آدمی کے درمیان مشترک ہو۔ جب اشتراک ختم ہو جائے، اب وہ اشتراک کیسے ختم ہوگا؟ شفع کب ختم ہوگا؟ جب حدود الگ الگ ہو جائے، جب حدود واقع ہو جائے، یعنی نشان دونوں کا الگ الگ ہو جائے، دیوار الگ الگ ہو جائے، ایک کا مال، ایک کا حق دوسرے سے متمیز ہو جائے، وصرفت الطرق، اور راستے الگ الگ ہو جائے، پھر دیے جائے، دونوں پارٹنر کا اپنی اپنی زمین میں پہنچنے کا راستہ ایک ہو جائے۔ اس کا مطلب کہ راستے کی بھی اہمیت ہے، تو حد بندی واقع ہو جائے، راستے الگ الگ کر دیے جائے، فلا شفع۔ تو بہرحال شفع کہتے ہیں پارٹنر کا حصہ جو کسی دوسرے کو منتقل ہو گیا ہے یا دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا گیا ہے، اس حصے کو ایک پارٹنر زبردستی مشتری سے حاصل کرے گا، اور وہ ڈیٹ کینسل کرنی پڑے گی اس کو، اور شریک کو دینا پڑے گا۔ انتقال و حصت شریک الی شریک بعوض مثلہ قد انتقل الی غیرہ، پارٹنر کا حصہ پارٹنر کو اسی قیمت پر منتقل کرنا جو قیمت تھرڈ پرسن نے پارٹنر کو دے کر خریدی ہے۔ کس چیز میں ہے؟ کب تک شفع ہے؟ کہے گا جب تک پارٹنرشپ قائم ہے۔ الشفع فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز کے اندر ہے جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، مشترک ہے۔ کب ختم ہو جائے گا شفع؟ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، جب حد بندی قائم ہو جائے، راستے الگ الگ ہو جائے، فلا شفع۔ اور ایک تیسری شکل کیا ہوگی کہ بائع شریک نے اپنے شریک پر پیش کیا کہ بھائی، جیسے دوسری حدیث آ رہی ہے ابھی مسلم کے اندر کہ بھائی ہم اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں، تو پارٹنر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو موقع دو کچھ سوچنے کا، ایک مدت متعین ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کو ضرر ہے، وہ ہٹنا چاہتا ہے آپ سے، تو فوری ہونا چاہیے معاملہ۔ لیکن اب اتنا بھی نہیں کہ آپ کی فوری میں اس بیچارے کو، پارٹنر کو دوسری تکلیف ہو جائے، کہاں سے پیسہ مہیا کرے گا، لاکھوں کی چیز ہے، تو وہ کچھ کہتا ہے کہ میں 2 دن میں جواب آپ کو دیتا ہوں، تو آپ کو یہ مہلت دینی ہوگی سوچنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ بس چٹ منگنی پٹ بیا، جو لوگ کہتے ہیں کہاوت کہ بس کہا اور آپ ابھی کی ابھی اسی مجلس کے اندر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، اور اگر آپ نے تاخیر کیا تو آپ کا حصہ ختم، میں نے پیش کر دیا، اب آپ نے کچھ نہیں کہا اس مجلس میں، تو اب ہم کسی کے ہاتھ بیچنے ہیں۔ جو ضرر یا جس کی وجہ سے آپ پارٹنر کو دینے کا اسلام نے حق دیا ہے، آپ اس کا لحاظ کیجیے، جب تک کہ وہ نہ نہیں کرتا ہے یا آپ کو اجازت نہیں دے دیتا ہے دوسرے سے بیچنے کی، اس وقت تک آپ نہیں بیچ سکتے۔ تو ایک تیسری وجہ کب ہوگی؟ ایک تو وجہ ہوئی کہ جب راستے بدل دیے جائے، حد بندی قائم ہو جائے، تو شفع ختم۔ اور دوسری شکل کیا ہوگی کہ پارٹنر لینے سے معذرت ظاہر کرتے کہ ہم کو حاجت نہیں ہے، تم کسی سے بھی بیچ لو، تم کسی سے بھی بیچ سکتے ہو۔ جب ایسے ہی اجازت دے دے اور پھر وہ بیچ دے، اور اس کے بعد شریک کہے کہ نہیں میں اب میرے پاس پیسہ آ گیا میں خرید لوں گا، تو جمہور کہتے ہیں کہ واپس کر دو اس کو۔ لیکن جو ظاہر حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، جب آپ نے اجازت دے دی ہے، اس نے آپ پر پیش کیا تھا اور آپ نے منع کر دیا کہ میں نہیں لوں گا، تم بیچ سکتے ہو، آپ کی اجازت کے بعد اب بیچا ہے، تو بہرحال مشتری کی بھی کوئی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ پارٹنر نے معاملہ کر لیا آپ سے پوچھنے کے بعد، اب آپ رضامند ہیں، تو اب آپ کی رضامندی نہیں چلے گی۔ ظاہری الفاظ یہی کہتے ہیں، اگرچہ جمہور اس کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، حالانکہ اس لفظ کے ساتھ بخاری مسلم میں نہیں ہے، مسلم میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے کہا واللفظ للبخاری، تو صحیح یہ ہے کہ اس حدیث کو کہنا یہ چاہیے کہ صاحب اخرجہ البخاری۔ چنانچہ آگے مسلم کی روایت لے کے آئے ہیں، وفی روایت مسلم، اسی مفہوم کی روایت ہے لیکن بیانی یہی الفاظ نہیں ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے الشفعۃ فی کل شرک، ہر اس شے میں شفعہ ہے، پارٹنر کو پارٹنر کا حصہ لینے کا حق ہے جس میں پارٹنرشپ قائم ہے، فی کل شرک، ہر مشترک اشیاء کے اندر۔
چاہے فی ارض وہ زمین ہو، اور ربعین، ربع کہتے ہیں مکان کو، او حائط یا باغ ہو، حائط اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اوپر دیوار سے جس باغ کو گھیر دیا گیا ہو، کھلا ہوا باغ ہے تو بستان ہے۔ اگر دیوار کے اندر میں آپ کا باغ ہے، دیوار آپ نے ڈال دی ہے یا کچھ ٹاٹ ڈال دی ہے، گھیرا بندی کر دی ہے، تو وہ حائط کہلاتا ہے۔ تو ہر مشترک چیز کے اندر شفاء ہے، چاہے وہ زمین ہو، کاشت کی زمین ہو، اور ربعین یا مکان ہو یا باغ ہو، لا یصلح ان یبیع، جائز نہیں ہے، بعض روایت میں لا یحل، حلال نہیں ہے پارٹنر کے لیے کہ وہ اپنا حصہ بیچے، حتی یعرض علی شریکہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پارٹنر پر پیش کرے اس کو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں اور اس کی یہ قیمت میں نے آدھی رکھی ہے، آدھے مال کی۔ اگر وہ لیتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ انکار کر دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے تب آپ بیچنے کا حق رکھتے ہیں۔ یا اگر تقسیم پہلے ہو چکی ہے، زمین کی تقسیم ہو چکی ہے، حد بندیاں الگ الگ ہو گئی ہے، راستے بھی ماشاءاللہ الگ ہے، پھر کوئی بھی پرواہ نہیں، آپ اس سے مت پوچھیے، اب تو آپ اس کے پارٹنر نہیں رہے، کہیں سے بھی کسی سے بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ وفی روایت تحاوی، تحاوی کی روایت میں قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل شیء، ہر شے کے اندر شفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ہر شے جو مشترک ہو، چاہے وہ منقول ہو یا غیر منقول۔ غیر منقول کے اندر تو ہوتا ہی ہے، زمین کے اندر، مکان کے اندر، باغ کے اندر۔ منقول اشیاء، منقول اشیاء جیسے کتاب، میں نے ایک کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، 1000 روپے کی کتاب ہے، دونوں آدمی کے درمیان مشترک ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اب ہم اس کو آدھا بیچنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے پارٹنر سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ دوسرے کی شراکت ہمارے ساتھ لگائیے، ہم ہی کو بیچ دیجیے، ہے نا، یہ انصاف کی بات۔ چلیے صاحب، یا اسی طریقے سے موٹر گاڑی ہے، اس میں ہم دونوں شریک ہیں جی، 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 5-5 لاکھ ہم نے لگایا ہے یا 4-5 لاکھ لگایا ہے، تو آپ کو اپنے پارٹنر سے پوچھنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صاحب حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ تحاوی کی روایت کے بھی رجال ثقات ہیں، حالانکہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ ابن جریج ہے، انہوں نے عطا سے روایت کیا ہے، عطا نے جابر سے کیا ہے، ابن جریج مدلس ہے، سمجھا کہ نہیں، یہ ضعفاء اور متروکین سے تدلیس کرنے میں معروف ہے، لیکن روایت چونکہ اور سندوں سے بھی آئی ہے، اس لیے روایت انشاءاللہ تعالی استدلال کے لائق۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہر مشترک شے کے اندر، شے مشترک فی کل شرکن، یعنی فی کل شیء مشترکن بین اثنین فاکثر، 2 یا 2 سے زیادہ پارٹنروں کے درمیان کوئی شے مشترک ہو، اس میں شفاء کا فیصلہ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا ہر شریک کو اپنے دوسرے شریک کے مال کے لینے کا حق حاصل ہے۔ اب 3 آدمی ہیں، ایک کا آدھا ہے، پھر آدھے میں ہم 2 ہیں، تو اس طریقے سے اس نے اگر بیچنا ہے تو ہم دونوں اپنے اپنے حصے سے لیں گے، یا اگر کوئی ایک ہی لینا چاہتا ہے، دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ آدھا ایک آدمی کا تھا اور آدھے میں 2 آدمی تھے، روبو 1/4 تھے، اب ایک نے بیچ دیا تو دونوں کو بیچے 1/4 دونوں پارٹنر لے گا، اور اگر ایک پارٹنر کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں لے سکتا تم ہی لے لو، تو اس کو 3/4 مل جائے گا، اس کو 1/4 ملے گا، اس طریقے سے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث جو پڑوسی کے لیے شفاء کو ثابت کرتی ہے، جس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے، وہ یہ حدیث دیکھیے، عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق بثقبہ بالصاد والقاف، اور دوسری روایت میں ہے بثقبہ بالسین، سین، یہ کہتے ہیں ابو رافع الجار احق بثقبہ، اخرجہ البخاری وفیہ قصہ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار الدار احق بالدار، رواہ النسائی وصححہ ابن حبان وله علہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ الجار احق بشفعۃ جارہ ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا، رواہ احمد والاربعہ ورجالہ ثقات۔ ابو رافع کی روایت کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار احق بثقبہ، جار زیادہ لائق ہے اپنے جار کے مال کا، بثقبہ اے بقربہ و ملاصقتہ، قربت کی وجہ سے اور ایک دوسرے کا مال ملے ہونے کی وجہ سے، آپ کا مکان اس کے مکان سے ملا ہوا ہے اس وجہ سے، اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں،
مکان آپ دوسرے کا قریب ہے، زمین قریب ہے، تو سقب کہتے ہیں قرب کو اور ملاصقت کو. لاصقہ یلاصق کو، سٹے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا مکان چپکا ہوا ہے. اور اسی کو سین سے بھی اسی معنی کے اندر ہے. تو قرب اور یہ کہہ لیجیے نا جوار، جو قربت ہے، یعنی مکان کی جگہ کی جو قربت ہے کہ دونوں کی زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ شخص جس کی زمین آپ کی زمین سے ملی ہوئی ہے، آپ کی زمین کے لینے کا وہ حقدار ہے. کہتے ہیں بخاری نے روایت کیا وفیہ قصۃ، اس میں قصہ ہے. وہ قصہ کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص پر پیش کیا ابو رافع نے کہ آپ کے محلے میں جہاں آپ کا مکان ہے، آپ کے مکان سے لگ کر میرا 2 مکان ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. تو حضرت سعد نے کہا کہ واللہ ما ابتعہما، مجھے نہیں خریدنا ہے. تو کہا کہ نہیں آپ کو تو لینا ہی پڑے گا. کہا مجھے نہیں لینا ہے. تو وہاں مسور بن مخرمہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سعد آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ آپ کا مکان ان کے مکان سے لگ کے ہے. تو کہا ٹھیک ہے. سعد نے کہا کہ میں لوں گا لیکن 4000 درہم دوں گا، یعنی 400 دینار، کیونکہ ایک دینار 10 درہم کا ہوتا ہے. 400 دینار دوں گا، یا کہہ لیجیے 4000 درہم دوں گا، اور قسطوں میں دوں گا. تو ابو رافع نے کہا کہ واللہ مجھ کو 500 دینار اس کا ملا گیا، 5000 درہم دوسرا شخص دے رہا ہے. لیکن چونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الجار حق بثقب، ہی پڑوسی یا جار اپنے جار کی نزدیکی کی وجہ سے اس کے سامان کے لینے کا زیادہ حقدار ہے. اگر یہ حدیث میں نے نہیں سنی ہوتی تو میں آپ کو 4000 میں نہیں دیتا، کیونکہ مجھے اس کی قیمت 5000 دی جا رہی ہے، 5000 درہم دی جا رہی ہے، 500 دینار دی جا رہی ہے. تو سعد نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں لے لوں گا. تو گویا 4000 درہم میں 1000 درہم کم کر کے ابو رافع مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے ابو رافع، انہوں نے بیچ دیا اور حضرت سعد نے خرید لیا. یہ حدیث، یہی قصہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابو رافع کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا جار دوسرے جار کی قربت مکانی کی وجہ سے اس کی شے لینے کا زیادہ حقدار ہے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا اور اس میں قصہ ہے، وہ قصہ آپ نے سماعت کیا. اب دوسری روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، جار الدار احق بالدار، جار الدار گھر کا یا محلے کا پڑوسی مکان کا دوسرے شخص کے پڑوسی کے مکان کا زیادہ حقدار ہے. اس کو نسائی نے روایت کیا، ابن حبان نے صحیح کہا اور کہا کہ اس کے اندر علت ہے. وہ علت یہ ہے کہ صاحب عیسیٰ بن یونس نے سعید بن عروبہ سے بیان کیا ہے حدیث، اور عیسیٰ بن یونس نے سعید بن ابو عروبہ سے اختلاط کے بعد روایت کیا. سعید بن ابو عروبہ کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس کے بعد روایت لیا. یہ علت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس نے اس حدیث میں ان سے وہم ہوا. یہ حدیث عیسیٰ بن یونس نے سعید بن ابو عروبہ سے لی ہے. سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ سے روایت کی ہے، قتادہ نے انس سے مرفوعاً بیان کی ہے، جبکہ یہ حدیث قتادہ سے ہے. قتادہ نے انس سے روایت نہیں کیا ہے، بلکہ یہ روایت جو ہے سعید نے، یعنی سعید بن عروبہ نے قتادہ سے روایت کیا، اور قتادہ نے انس سے نہیں بلکہ قتادہ نے حسن بصری سے روایت کیا، حسن بصری نے سمرہ بن جندب سے روایت کیا. یہ سند ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب بعض علماء نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ دونوں طریقہ سے آئی. آپ یہ کہیے کہ صاحب عیسیٰ بن یونس نے سعید بن ابو عروبہ سے روایت کیا، سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ سے روایت کیا، قتادہ نے انس سے روایت کیا، یا سعید بن عروبہ نے حسن بصری سے روایت کیا، حسن بصری نے سمرہ ابن جندب سے روایت کیا. لیکن دونوں سندوں کے اندر یہ یاد رکھیے کہ قتادہ بھی مدلس ہے، ان کے ذریعے بیان کیا انس سے، اور یہاں جو حسن بصری ہے وہ بھی سمرہ بن جندب سے ان کے ذریعے روایت کرتے ہیں، یہ بھی مدلس ہے. تو اس طریقے سے حدیث کے اندر تو کلام دونوں ہی حالت کے اندر ہے، اسی لیے حدیث کے اندر ضعف ہے، کیونکہ قتادہ اور حسن بصری نے جس سے بھی روایت کی ہو، قتادہ نے روایت کی ہو انس سے یا قتادہ نے روایت کی ہو حسن بصری سے، اور حسن بصری نے روایت کی ہے
تو حسن بصری کا سبڑا سے سما ثابت نہیں ہے، حدیث عقیقہ تو سما ثابت ہے، اس کے علاوہ حدیثوں میں علماء نے اختلاف کیا، جب تک کہ صراحت نہ ہو جائے یا دوسری سند سے تائید نہ ہو جائے اس وقت تک ثابت نہیں۔ چلیے صاحب، باقی رہی جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس باب میں، جو تیسری لے کر کے آئے ہیں کہ الجار حق بشفعت جارہ، جار اپنے جار کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے اور اس کا انتظار کرے گا، وہ ان کا غائب، اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے 1 مہینے کے بعد لوٹے گا تو آپ کو انتظار کرنا۔ آج کل تو خیر ٹیلی فون کا زمانہ ہے، گفتگو ہو جائے گی، جیل میں ہے وہاں تک نہیں مل سکتا ہے، وہاں تک جا کر کے سے اجازت نہیں لے سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں خط پرزے سے کام چلایا کرتے تھے، چٹھی بھیجتے تھے، لیٹر بھیجتے تھے، جواب آنے میں ٹائم لگے گا، تو کہتے ہیں کہ بہرحال وہ اگر غائب ہے تو اس کی آمد کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس کی رائے بہرحال لینی پڑے گی۔ شرط لگا دیا اذا کان طریقہما واحدا، جبکہ دونوں کا راستہ اس محلے میں جانے کا، اس زمین تک پہنچنے کا ایک ہی ہو۔ اگر راستہ الگ الگ ہے تو پھر پڑوسی کو پڑوسی کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ جو لفظ الجار ہے نا، اس کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جار سے مراد پڑوسی ہے، پہلے شریک کو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شریک کو شریک کے مال کا لینے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اگر ہم دونوں پارٹنر نہیں ہیں، ہماری زمین سے لگ کے آپ کی زمین ہے، ہمارے مکان سے لگ کے آپ کا مکان ہے، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ پڑوس کی وجہ سے بھی حق شفع ملتا ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ جار سے مراد شریک ہی ہے، کیونکہ شریک ہی سب سے بڑا پڑوسی ہے اپنے شریک کا، اور الجار احق بالجار یا احق بالثقب ہی نزدیکی کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے، نصرت کی، مدد کی، تائید کی، حمایت کی، بر و تقویٰ کی، گناہ سے بچنے کی۔ یہ تھوڑی ہے کہ شفاء کا معاملہ ہے، اس کے اندر شفاء کے لیے تو صراحت نہیں ہے، یہ احتمال ہے کہ اس کے اندر حق شفاء بھی داخل ہو، اور یہ بھی مان لو کہ پڑوسی کا حقدار ہے کہ آپ کی خیر خواہی کا، آپ کی نیکی کا، آپ کے احسان کا، آپ کے لطف و مدارات کا، آپ کی خاطرداری کا، آپ کی دعوت کھانے کا، آپ کی دعوت میں شریک ہونے کا، آپ کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں احتمال ہے، اور یہ اس لیے وضاحت کر دی جائے تاکہ حدیث میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ آپ نے کہا فی کل شرکن، الشفعۃ فی کل شرکن، شفعہ ہر مشترک شے کے اندر ہی ہے، تو یہ غیر مشترک شے کے اندر آپ کہاں سے لے آئے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اب جو جابر کی روایت آئی کہ اذا کان طریقہما واحدا، جب راستہ ایک ہو تو پارٹنر نہیں بھی ہے تو پڑوسی کو مل جائے گا، اس قول کے اندر قوت ہے، اور اس کو امام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو پسند کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، پارٹنروں کے درمیان حد بندی ہو جائے، زمین کی سب اپنی اپنی زمین لے کر کے الگ ہو جائیں، حد بندی ہو جائے اور راستے پھیر دیے جائیں، اس کا مطلب یہ کہ راستے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور خاص کر کے جب راستہ تنگ ہو تو ہم ایک دوسرے کو تو برداشت کرتے ہیں اس راستے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو بیچا ہے جس آدمی کی آمد و رفت کو ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے محلے میں آئے، ہماری زمین سے ہو کر کے گزرے یا ہمارے اس راستے پر ہو کر کے آئے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے کہا کہ آخری مرحلے میں کہ پڑوسی کو پڑوسی کا زمین کا حق لینے کا اگر پارٹنرشپ نہیں بھی ہے ان میں تو تبھی حاصل ہوگا کہ راستہ ایک ہو۔ اگر راستہ ایک ہے تب لاسٹ میں اس کو حق دیا جاتا ہے، ورنہ اگر راستہ دونوں کا الگ الگ ہے تو پڑوسی کو ایکچولی نہیں ملتا ہے، کیونکہ شفعہ پارٹنر ہی کو ملتا ہے پارٹنر کا حصہ لینے کا۔ یہ قول انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پارٹنر کو یہ شریک کو علی الاطلاق بلا کسی قید کے حق دے دیں، یا پھر یہ کہیں کہ صاحب بالکل ہی پڑوسی کو پڑوسی سے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ حضرت یہ جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہمارے سامنے آئی اس کے اندر وضاحت ہے کہ اذا کان طریقہما واحدا، اس حدیث کے رجال ثقات ہے، سوائے اس کے عبد الملک بن ابی سلیمان ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، روایت انشاءاللہ تعالی حدیث صحیح ہے اہل علم کے نزدیک۔ تو یہ جو قول ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جار سے مراد ملاصق، جو ایک آدمی دوسرے آدمی سے جڑا ہوا ہے، مکان زمین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، لگ کر کے آپ کا مکان ہمارے مکان کے ساتھ ہے، ہماری زمین آپ کی زمین کے ساتھ ہے، تو اگر راستہ ایک ہے تب ہو جائے گا، ورنہ مطلق جار کو جار کے مال کے خریدنے کا حق نہیں ہے، جیسا کہ حنفیہ نے کہا۔ حالانکہ ہندوستان میں جو قانون ہے سیلنگ ایکٹ کا، وہ پڑوسی کے لیے بھی ہے، کیونکہ فقہ حنفی پر ہی ہے معاملہ، اور جمہور نے مالکیہ شافعیہ حنابلہ کہہ کہ بالکل نہیں، پڑوسی کو حق حاصل نہیں ہے، فی کل شرکن ہے، مشترک معاملے میں۔ اور تیسرا قول انہوں نے یہ کہا کہ جار سے مراد شریک ہی ہے، کیونکہ وہ اصل شریک ہی شریک کا مرافق ہے، پڑوسی ہے، لگا ہوا ہے ایک دوسرے سے۔ اور ایک جو تیسرا قول ہے
وہ قول یہ ہے کہ شفع پڑوسی کو ثابت ہوگا، جبکہ بعض مرافق میں بعض چیزوں کے اندر شریک ہو، جیسے کہ راستہ دونوں کا ایک ہو، کنواں ایک ہی ہے، جی سمجھا کہ نہیں، پانی کا بہاؤ دونوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی کنواں ہے جو مشترک ہے، جس سے پانی آپ اپنے کھیت میں بھی ڈالتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ اس طریقہ سے جو اٹیچڈ چیزیں ہوتی ہیں زمین کے ساتھ، اگر وہ ہماری اور آپ کی مشترک ہیں تو حق ملنا چاہیے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور ان کے تلمیذ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے پسند کیا ہے، واللہ اعلم۔ اب شفع بالتراخی ہوگا کہ بالفور ہوگا، یعنی فوراً ہی پڑوسی کو کہا یا شریک کو کہا کہ بھائی میں بیچنا چاہتا ہوں، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اسی مجلس کے اندر اس کو حق ہے کہ وہ بولے، یا شارٹ ٹائم میں ہاں یا نہ کرے، یا یہ ہے کہ اس کو مہلت دینی چاہیے جس میں وہ معاملے کو غور خوض کر سکے، یا کہیں باہر ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں آن لائن، وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں ایک ہفتے کے بعد آتا ہوں تو میں بات ہوگی، ملتا ہوں، تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ حدیث اس کے خلاف بول رہی ہے کہ نہیں 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 نہیں، بالکل فوری طور پر جواب دیجیے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے بھگوڑا اونٹ کو اگر آپ اس کی رسی کو ڈھیلی کر دیں، کھول دیں، کھمبے سے لگا کر کے باندھا ہے کھوٹے سے، اگر اس کو آپ رسی کھول دیں گے تو اگر تھوڑی سی آپ کی غفلت ہوئی اور آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا، اونٹ کو پکڑا نہیں، تو وہ تیز بھاگنے والا بھگوڑا اونٹ ہے، میلوں نکل جائے گا، بھاگتا ہوا جنگل میں چلا جائے گا، پھر آپ کے لیے پکڑ میں آنا اس کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جب تک باندھے ہوئے ہیں بھگوڑے اونٹ کو، تب تک تو وہ آپ کے قید میں ہے، بندھا ہوا ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا اور اس سے غفلت برتی کچھ دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیا تو سیدھے جنگل کی راہ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفعاء کا حق استعمال کرنے میں آپ کو جلدی کرنی ہے، تاخیر نہیں کرنی۔ یہ بالکل وہ جو حدیث ہے کہ صاحب اس کے آنے کا انتظار کرو، تو اس کے بالکل خلاف ہے، اس لیے یہ حدیث انتہائی کمزور بھی ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ سند ضعیف ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفعۃ کحل العقال، شفعہ کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے بندھن کو کھول لینا، حل والے کھولنا، اس کی ضد شد باندھنا، تو اونٹ کو باندھ دیا اور بندھن کھول دیا، ایک رسی کا ایک سرا لمبا ہوتا ہے، ایسے کھینچا اور رسی کھل گئی، تو جیسے بھگوڑے اونٹ کی رسی آپ نے کھولی اور بھاگ نکلا وہ، تو اسی طریقے سے فوراً وہ بھاگ نکلے گا، اسی طریقے سے آپ کو ہاں نہ جلدی کرنی ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے شفا کے معاملے میں۔ اگر شفا کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہاں کرنا ہوگا۔ یہ شفا کا حل العقال بندھن کھولنے کے طریقہ سے ہے کہ اگر بندھن کھول کر کے تاخیر کیا آپ نے اونٹ کو پکڑنے میں تو اونٹ نکل جائے گا، آپ کی پکڑ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو حدیث ہے کہتے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت ہے بزار، اور یہ بھی کہا کہ ولا شفعۃ لغائب، غائب اگر پارٹنر ہے تو اس کی آمد کا انتظار نہیں کریں گے، جبکہ ابھی پڑھا کہ نہیں، اگر وہ غائب ہے تو اس کے آنے کا انتظار کرو، اس کے آنے کا انتظار کرو۔ جی کہتے ہیں کہ صاحب اس کی سند ضعیف ہے، بزار ابن ماجہ اور بزار کی روایت ہے، مسند بزار کی، سنن ابن ماجہ کی۔ بزار نے صرف اتنا بھی اضافہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ حل العقال ہے، رسی کھولنے کے طریقہ سے بھگوڑے اونٹ کو، اور یہ کہ غائب شخص کے لیے پارٹنر اگر ہمارا موجود نہیں ہے شہر میں تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں اسناد ضعیف ہے، ضعیف ہی نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، بلکہ علماء نے بعض اہل علم نے تو کہا کہ گڑی ہوئی روایت ہے، گڑی ہوئی روایت ہے، یہ زیادہ صحیح قول ہے، کیونکہ یہ اس حدیث کے اندر جو ہے محمد بن حارث بن زیاد بصری، محمد بن حارث بن زیاد البصری، یہ متروک الحدیث راوی ہے، اس کی حدیث قابل اخذ نہیں ہے، متروک ہے، چھوڑی جانے والی حدیث ہے۔ اور اس نے روایت کیا ہے محمد بن عبد الرحمن بن بیلمانی سے، اور یہ شخص بھی ویسے ہی ہے، یہ بھی انتہائی ضعیف ہے۔ اور محمد بن عبد الرحمن اپنے باپ عبد الرحمن بن بیلمانی سے روایت کرتے ہیں، اور اپنے باپ کا نسخہ لے کر کے وہ بیان کرتے تھے، اس نسخے میں جتنی حدیث تھی سب گھڑی ہوئی تھی، تو اپنے باپ سے موضوعات روایت کرنے والا شخص ہے یہ محمد بن عبد الرحمن بن بیلمانی۔ اب بتائیے، محمد بن حارث بن زیاد بصری متروک الحدیث، محمد بن عبد الرحمن انتہائی ضعیف، اور جس نسخے سے روایت کر رہا ہے وہ نسخہ گھڑا ہوا۔ تو کہتے تھے کہ صاحب جو بھی کچھ روایت ابن عدی کہتے ہیں کہ بیلمانی جو بھی روایت نقل کرتا ہے البلاء فیہ منہ، اس حدیث کے اندر مصیبت اسی کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ بندہ
دو شخص انتہائی ضعیف اس کے اندر ہے، اور کہا کہ یہ بیلمانی اپنے والد سے روایت کرتا ہے نسخہ، اور وہ کل کا کل اس نسخے کے اندر جو روایت ہے وہ سب موضوعات ہے۔ لہذا حقیقت یہ کہ ایسے راویوں سے حجت لینا اور اس کی دلیل سے استنباط کرنا جائز ہی نہیں، بلکہ ابن عدی نے کہا کہ ہم تو اس کو ذکر کرتے ہیں کبھی کبھی تعجب کے اظہار کے لیے، حیرت انگیز معاملہ ہے اس کے لیے نقل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے آپ کی جو انتہائی ضعیف ہے، اس میں جو کہا گیا کہ شفاعہ کا استعمال فوراً فی الفور ہونا چاہیے، نہیں تو شفاعہ ختم ہو جائے گا۔ بس شریک کو علم ہو جائے کہ اس کا پارٹنر اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، اپنا شخص شین قاف صاد شخص بیچنا چاہتا ہے، اپنا حصہ قطع بیچنا چاہتا ہے، اپنا ٹکڑا، تو فوراً وہ ایکٹیو ہو اور پارٹنر سے بات کرے اور زمین کو لینے کی بات کرے، ورنہ تاخیر کرے گا تو حق شفاعہ باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ بعیر، بھگوڑا اونٹ، رسی کھلنے کے ساتھ ہی اگر مالک اس کو نہ پکڑے، اس کی نکیل کو نہ پکڑے تو وہ بھاگ نکلے گا۔ اسی طریقے سے یہی قول حنفیہ کا ہے، یہی قول حنفیہ کا۔ اور شافعیہ بھی کہتے ہیں کہ شفاعہ کا مطلب یہ نہ کہ پارٹنر آپ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے اس لیے وہ ہٹنا چاہتا ہے بیچ کر کے، لیکن ٹھیک ہے فوریت تو ہے اس کے اندر، لیکن ایسی بھی فوریت نہ ہو کہ پارٹنر کا انتظار نہ کیا جائے، اس کو سوچنے کا موقع نہ دیا جائے۔ آپ اپنے ضرر کو دور کر رہے ہیں، وہ بھی تو اپنا سامنے والا دیکھے گا کہ ہماری مصلحت لینے میں ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اتنی رقم اکٹھا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کے لیے شفاعہ کا حق ثابت کیا ہے۔ آپ نے کسی مدت پر معاملے کو معلق نہیں کیا ہے کہ اس کو آج کا آج جواب دینا ہے، اس لیے آپ کو تو کچھ موقع مہلت دینی پڑے گی۔ اب ایک چھوٹا سا باب ہمارے سامنے ہے، باب القراض کا۔ قراض، قارض یقارض مقارضت، اسی سے کہتے ہیں ضارب یضارب مضاربت، جو ہم نے پڑھا تھا شراکت کے باب میں، کہ مضاربت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کا کچھ حصہ الگ کرتا ہے، کسی شخص کو دیتا ہے کہ بھائی اس سے تجارت کرو، اور جو منافع آئے گا وہ ہم اپنے حساب سے متعین پرسنٹیج کے حساب سے لے لیں گے، 50-50 لے لیں گے، یا 60 ہمارا ہوگا 40 تمہارا ہوگا، یا چلو محنت زیادہ ہے تو 60 تمہارا ہی ہوگا 40 ہمارا ہوگا، راس المال ہمارا ہے، تمہارے پاس امانت، منافع کے اندر تم ہم شریک ہوگے۔ جیسے ہم زمین دیتے ہیں نا کہ اس میں کھیتی کرو، بٹائی جو پیداوار نکلے گی اس کے اندر ہم لوگ اپنے مقررہ تناسب سے لے لیں گے، نصف لے لیں گے، یا 2 ثلث تم لوگے، 1 ثلث ہم کو دو گے، یا جو بھی شکل ہو۔ تو قراض جس کو مقارضت کہتے ہیں، یہ حجاز کی زبان ہے، اور عراق میں مضاربت کہتے ہیں کہ ایک شخص کا مال ہو اور ایک شخص عامل ہو۔ الحمدللہ یہ دین کے محاسن میں سے پہلے بھی کہا تھا، اس موضوع پر جب بات آئی تھی شراکت کی تو کہا تھا کہ بہت سے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں لیکن تجارتی تجربے سے محروم ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تجارت ہو، پیسہ کمایا جائے، لیکن وہ خود کچھ کر نہیں سکتے، ان کو تجربہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تجارت کے ماہر تو ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک شخص کا مال ہے، دوسرے شخص کی محنت ہے، یہ بہت اچھا معاملہ ہے۔ منافع کا ایک حصہ مقرر ہو جانا چاہیے، مجہول نہیں اجرت کی کیا دیں گے۔ ایک مرتبہ میں جو منافع آئے گا، 1 لاٹ کا ہم لے لیں گے، 1 لاٹ کا تم لوگے، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے 1 لاٹ میں منافع ہوا، دوسرے میں ہوا ہی نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ اس لیے ہر لاٹ کا، ہر مرتبہ کی جب بیع و شراء مکمل ہوگی، اس کے منافع کو بانٹنا ہوگا اس تناسب سے جو ہمارے آپ کے درمیان فکس ہے۔ تو ایک شخص کا پیسہ ہے اور دوسرا شخص بھاگ رہا ہے، مضاربہ، ضاربہ یا ضرب فی الارض، زمین میں سفر کرنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جی، یا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں۔ ضرب فی الارض مانے سیر فی الارض، السفر فی الارض، زمین میں سفر کرنا۔ تو بہرحال ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ابن المنذر کا قول، علامہ ابن المنذر کا، کہ علماء متفق ہے کہ فی الجملہ مجموعی اعتبار سے مضاربت جائز ہے، کہ ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی محنت ہو۔ اب مضاربہ کے اندر برکت بھی ہے، ایک حدیث آئی ہے، سند ضعیف ہے لیکن مفہوم ٹھیک ہے، معنی حدیث صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو حکم تو لگے گا ضعیف ہی کا، لیکن عمومات سے، شریعت کے دوسرے عمومات سے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ صہیب بن سنان رومی،
جو زبردستی غلام بنائے گئے مکے میں بیچ دیے گئے، یا جہاں کہیں اور بیچا گیا تھا ان کو وہاں سے وہ مکہ میں بھاگ کر چلے آئے، بہرحال عبداللہ بن جدعان تیمی نے خریدا یا عبداللہ بن جدعان تیمی سے کہ حلیف بنے، معاہدہ میں رہے، ان کے ساتھ معاہدہ رہا، دوستی رہی ان کی۔ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے کئی بڑے مفسرین کے حوالے سے، ابن عباس، انس، سعید بن مسیب اور دوسرے سلف کی جماعت سے، کہ جب صہیب رومی نے ہجرت کرنا چاہی مدینہ تو مکے والے نے روکا، تو کہا صہیب نے کہ اگر میں کل اپنا اثاثہ جو میرے پاس ہے مال دولت، تو اگر وہ تمہیں دے دوں تو کیا مجھے جانے دو گے مدینہ؟ کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو، سستا سودا ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے کہا ربح صہیب، صہیب نے نفع کمایا، جی نفع کی تجارت کی۔ اور کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ انہی کے متعلق قرآن کی آیت اتری، ومن الناس من یشتری نفسہ ابتغاء وجہ اللہ مرضات اللہ، ومن الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیا، اپنے اثاثے کو چھوڑ دیا، بیچ دیا، مکے والوں کو دے دیا اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 70 یا 73 سال کی عمر پا کر کے سن 38 کے اندر صہیب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ صہیب رومی اسلام کی خاطر مکے میں بہت تکلیفیں برداشت کی انہوں نے۔ خباب بن ارت ہے، صہیب ہے، حضرت عمار ہے، یاسر ہے، سمیہ ہے، بلال ہے، اس طرح کے لوگوں نے بڑی تکلیف برداشت کی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث فیہن البرکہ البیع الی اجل والمقارضۃ وخلط البر بالشعیر للبیت لا للبیع، رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام میں برکت ہے۔ البیع الی اجل، ایک مدت کے لیے بیع کرنا، جیسے بیع سلم کہتے ہیں، ایڈوانس میں پیسہ دیا اور سامان متعینہ مقدار میں موصوف بصفت، صفت کے ساتھ مدت معلوم ہو، وزن معلوم ہو، تو جو ایڈوانس ہوتا ہے بیع سلم۔ یا یہ ہے کہ سامان آپ نے بیچا، خریدار کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے قسطوں میں دینے کا وعدہ کیا ہے، یا ایک مدت لی ہے اس نے کہ 2 مہینے کے بعد وہ پیسہ دے گا فلاں تاریخ کو، چلو دے دو۔ ایک مدت کے لیے اگر تم بیع کرتے ہو تو اس پر احسان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس تجارت میں تمہاری برکت ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے کہ کیونکہ اس طرح کا آدمی جو کسی کو مہلت دے کر کے سامان بیچتا ہے اور قیمت میں تاخیر کو برداشت کرتا ہے، یہ اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کے کاروبار میں برکت ہو۔ اسی طریقے سے والمقارضہ، یہی بات سے تعلق ہے، مقارضہ ایک کا مال دوسرے کی محنت ہو، بیع مضاربہ، یہ شرکت مضاربہ، تب جا کے اسی کو مقارضہ کہتے ہیں کہ پیسہ دے دو، اور تاکہ ایک شخص جو تجارتی تجربہ رکھتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور منافع میں تم دونوں شریک رہو۔ اور اسی طریقے سے خلط البر بالشعیر للبیت، خاص طریقے سے یہ حکم ہے کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں جن کے پاس اقتصادی کمزوری ہے، کچھ گیہوں کچھ جو ملا لیا تاکہ مقدار بھی بڑھ جائے۔ گیہوں مہنگا ہوتا ہے، گندم مہنگا ہوتا ہے، جو سستا ہوتا ہے، تو چلو دونوں کو مکس کر کے اس کا آٹا بناؤ اور کھاتے ہیں۔ تو ایک اچھی کوالٹی، ایک گھٹیا کوالٹی، دونوں کو ملا دیا تاکہ مقدار بڑھ جائے، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ یہ جو ملانے والا عمل ہے یہ گھر میں کھانے کے لیے بیع کرنے کے لیے نہیں، گیہوں الگ بیچو اور شعیر الگ بیچو، بلکہ بڑا گیہوں اور چھوٹا گیہوں گندم اگر خراب ہے تو اچھے کو خراب کے ساتھ ملا کر مت بیچو، لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ تو یہ اس لیے کہا گیا للبیت، گھر میں کھانے کے لیے اگر ملاتے ہو گندم کو جو کے ساتھ تو ٹھیک ہے، مقدار بڑھ جائے گی اور معاملہ آسان ہو جائے گا، نہ کہ بیچنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کو، اور اس کے اندر جو ہے کہا کہ صاحب سند ضعیف ہے، بلکہ یہاں بھی ضعف شدید ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں نصر بن قاسم نام کا شخص ہے، یہ صغار تابعین میں ہے، یہ تقریباً مجہول راوی ہے، اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی سند میں یہ نصر بن قاسم نے عبد الرحمن بن داؤد سے روایت کیا، عبد الرحمن نام ہے یا عبد الرحیم بن داؤد ہے، جو بھی عبد الرحمن ہو کہ عبد الرحیم ہو، یہ شخص بھی مجہول ہے، اس کی حدیث غیر محفوظ ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور صہیب کے بیٹے صالح بن صہیب نے روایت کیا اپنے باپ سے، یعنی صہیب رومی سے، وہ شخص بھی مجہول ہے۔ تو اس طریقے سے 3 مجاہیل حدیث کے اندر جمع ہو گئے کہ اسناد حد درجہ ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے، کیونکہ 3 مسائل پر مشتمل ہے، ایک مدت متعینہ کے لیے ادھار بیع دینا، اور اسی طریقے سے مقارضہ کرنا، یہ بھی عقود مبارکہ ہے، خیر خواہی ہے، دونوں طرف صدق و امانت ہے، ہم نے آپ کو پیسہ دیا، ہم نے آپ کو گاڑی خرید کر کے دی، مال ہمارا ہے، کمائیے آپ، منافع میں ہم دونوں آدمی شریک رہیں گے، اور صدق اور امانت، سچائی اور امانت سے معاملہ کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، مال بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے گیہوں جو کو ملا دیا گھر میں کھانے کے لیے تاکہ
مقدار بڑھ جائے اور ہم لوگ اس کو کھا پی لیں۔ اب انشاءاللہ اس میں جو آخری حدیث ہے اس باب میں، قراض کے باب میں، مقارضہ یا مضاربہ کے باب میں، اگر مال ہمارا ہے اور ہمارے سامنے جو شخص ہے، کوئی دوست ہمارا ہے زید، اس کو ہم نے تجارتی تجربے کی وجہ سے دے دیا ہے کہ تجارت کرو، تو مال دینے والا جو مقارض ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ شرط لگائے کہ بھئی دیکھو اس طرح کی تجارت کرو، اس طرح کی تجارت کرو، اور فلاں چیز کی تجارت نہ کرو، اس میں گھاٹا ہے، سبزی وغیرہ ترکاری جلدی سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ مت کرو، یار ایسا کچھ سامان مت کرو جو سمندری راستے سے آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا سامان ڈوب جائے، جی کہیں مال کو لے کر کے کسی ندی کے بہاؤ ہو کر راستہ پار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیز دھاڑی میں تم بہہ جاؤ یا تمہارا سامان بہہ جائے، تم اپنی جان کو بچاؤ تو لوگے کہیں تیر کر کے، لیکن سامان میرا بہہ جائے، تو اس طریقے سے ایسی چیز جو مصلحت کے خلاف لگتی ہو، رب المال کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ صاحب تجارت کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح کے مال میں پیسہ لگایا جانا چاہیے، یہ شرط آپ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے انہ کان یشترط علی الرجل اذا اعطاہ مال مقارضۃ، کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو پیسہ دیتے مضاربت کے طور پر، مقارضہ کے طور پر، کہ پیسہ ہمارا، محنت تمہاری، نفع میں دونوں آدمی شریک، تو کہتے تھے اللہ تعجل تجعل فی مالی فی کبد رطبہ، دیکھو میرا مال جانور خریدنے میں مت لگانا، جانور کا سودا نقصان دہ ہے، زندہ جانور اس میں خرچہ بھی ہے، باندھنے کا مسئلہ ہے، اس کو کھلانے پلانے کا مسئلہ ہے، تو جانور کی خرید مت کرنا اس پیسے سے۔ ولا تحملہ فی بحر، اور ایسا سامان مت خریدنا جس کو منگانے کے لیے سمندری راستے کا استعمال ہو۔ پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، اکثر مال آتے تھے، اور آج بھی بڑا بڑا مال جہاز سے ہی آتا ہے۔ تب پھر پہلے کا جہاز کی نوعیت دوسری تھی، آج کا جہاز تو بہت ہی اسلحے سے اور بہت ہی یہ کیا کہتے ہیں ٹیکنیک سے لیس ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اس زمانے کا جہاز ایسا نہیں ہوتا تھا، اکثر سمندر میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ اور کہا ولا تنزل بہ فی بطن مسیح، جب پانی کا بہاؤ اگر ہو تو اس میں سامان کو لے کر مت اترا کرو۔ کہا فإن فعلت شیئا من ذلک، اگر ان تینوں شرطوں میں سے کسی شرط کی تم نے مخالفت کی اور مال ضائع ہو گیا تو تم ہمارے مال کے ضامن ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری شرطوں کے ساتھ چلو گے تو تمہاری حیثیت امین کی ہوگی، اور اگر مال بغیر تمہاری کسی زیادتی کے، ظلم کے، نقصان کے، یا تمہاری بغیر کسی طرح کی کوتاہی اور کمی کے اگر مال میں گھاٹا لگتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو وہ صرف ہمارا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا، تم منافع میں شریک ہو۔ لیکن اگر ہماری شرطوں کے خلاف جاؤ گے تو پھر تم کو جرمانہ لگ جائے گا۔ تو یہ شرط لگاتے تھے، الحمدللہ بہت واضح روایت ہے کہ مقارض کو، پیسے دینے والے کو اس طرح کا شرط لگانے کا حق ہے کہ کس طرح کی تجارت وہ کرے۔ دارقطنی روایت کیا ہے، دارقطنی نے، اور کہا کہ رجال اس کے ثقات ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو نیچے ایک روایت لائے ہیں کہ امام مالک نے موطا میں کہا ہے علا بن عبد الرحمن بن یعقوب سے، اور وہ اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے روایت کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، کہ انہو عاملہ، انہوں نے، یعقوب نے عمل کیا حضرت عثمان کے مال میں، یعنی حضرت عثمان نے مال دیا اور عامل تھے عبداللہ کے دادا یعقوب المدنی۔ کہتے ہیں اعلیٰ، اس شرط کے اوپر کہ اندر ربا بینہما، منافع دونوں کے درمیان ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ منافع میں شراکت ہے، مال جتنا اصل ہے، کیپٹل جو ہے وہ پورا کا پورا مقارض کا ہے، رب المال کا ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی تفرید کے، بغیر کسی کوتاہی کے، اور بغیر کسی طرح کی تعدی کے اگر مال ضائع ہو جاتا ہے، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر مقارض یعنی عامل جو تجارت کر رہا ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شرط لگائی ہے اور اس شرط کے خلاف آپ نے تجارت کی ہے جس سے مقارض نے منع کیا، تو پھر آپ ضامن ہو جائیے گا۔ اور یہ کہ منافع دونوں کے درمیان ہو، چاہے جس شرط پر ہو، نصف ہو یا 40-60% ہو، لیکن منافع کی رقم متعین ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔